الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور موضوع دنیا کی مذمت کے تحت آج ہم جس عنوان پر گفتگو کریں گے وہ ہے مال اولاد دنیا کی زینت ہے۔ مال و اولاد دنیا کی زینت ہے اور نیک اعمال آخرت کی زینت ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، مال و اولاد تو صرف دنیاوی زندگی کی زینت ہے اور حقیقت میں باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں جو آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہے اور آرزو امید کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ یعنی مال اور اولاد صرف دنیاوی زندگی کی زینت ہے بس، اور حقیقت میں جو باقی رہنے والی ہے وہ تو نیکیاں ہیں۔ انسان جو نیک عمل کرتا ہے وہ باقی رہنے والے ہیں۔ جو آپ نیکیاں کرتے ہیں وہ نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور آرزو امید کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر ہے 46۔ مال و اولاد کی محبت میں انسان کی دنیاوی امیدیں لمبی ہوتی جاتی ہیں، جو کہ نیکی و طاعت کی راہ میں رکاوٹ اور ہر فتنے و شر اور غفلت کا سبب بنتی ہے۔ یعنی انسان کی جو لمبی دنیاوی جو امیدیں ہوتی ہیں وہ نیکی اور اللہ و اس کے رسول کی اطاعت میں رکاوٹ بنتی ہیں، اور فتنے اور شر اور انسان کا اللہ کی یاد، اللہ کی ذکر اور آخرت سے غفلت کا سبب بنتی ہیں، اس کی دنیاوی امیدیں۔ اور انسان دنیاوی امیدوں کی وجہ سے اپنی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اور اپنی قبر سے غافل ہو جاتا ہے، اور اپنے اس نے جو برے اعمال کیے ہیں ان کے باعث ملنے والے عذاب سے بھی وہ غافل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر صرف ایک ہی چیز اس کے ذہن میں رہتی ہے کہ اس دنیاوی امیدیں جو کہ بہت لمبی ہوتی ہیں اور انسان کبھی ان کو پورا نہیں کر پاتا حتیٰ کہ وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے، اور یہ امیدیں اسی کے لیے ہلاکت کا سبب بنتی ہیں۔ انسان کی لمبی امیدیں ایک لا علاج مرض ہے، یعنی جس کا کوئی علاج نہیں، لا علاج مرض ہے جو لوگوں کو مزید مختلف امراض میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ ایک امید جو ہوتی ہے وہ ایک ایسا لا علاج مرض ہے جو کہ مختلف یعنی اور قسم کے جو دیگر جو مرض ہوتے ہیں ان میں انسان کو جو ہے مبتلا کر دیتی ہے، کہ لمبی امیدیں ترک طاعت میں زیادتی و اس کی ادائیگی میں سستی پیدا کرتی ہیں، اور اس مرض میں مبتلا شخص بدعمالی کا شکار ہو جاتا ہے، اور مال کو جمع کرنے کی حرص میں انسان اپنی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اور جب امیدیں لمبی ہوتی جاتی ہیں تو اطاعت کا جذبہ کم ہوتا جاتا ہے۔ جیسی اس کی امیدیں بڑھتی ہیں تو اس کی اطاعت کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی کم ہوتا جائے گا، جتنی امیدیں بڑھتی جائیں گی اتنا ہی اطاعت کا جذبہ اس کا کم ہوتا جائے گا، حتیٰ کہ توبہ کا خیال بھی دل سے نکل جائے گا اور گناہوں کی کثرت ہو جائے گی اور حرص بڑھ جائے گا
اور اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. ایسے شخص کا جو دل ہوتا ہے وہ سخت ہو جاتا ہے. پھر وہ اپنا برا انجام بھول جاتا ہے اور وہ اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لیتا ہے. ایسا شخص جس کی دنیا بھی امیدیں لمبی ہو جائے. اور یہی دو چیزیں ہیں، یعنی مال و اولاد، اور ان کی محبت، ان کی رغبت جو کہ شدید ہو جائے، انتہائی ہو جائے، جو دائرہ حدود سے باہر نکل جائے، تو یہ ان کی جو محبت ہوتی ہے وہ آخرت سے غافل کرنے والی ہے اور بندے کے لیے اس کی ہلاکت کا سبب ہے اور باعث عذاب کا بھی سبب ہے. مگر یہی دو چیزیں، مال اور اولاد، آخرت کے لیے زاد راہ بھی بن سکتی ہے. یہی دو چیزیں، یعنی جو اگر اس پر لمبی امیدیں قائم کی جائیں اور انسان اگر اپنی آخرت سے اگر غافل ہو جائے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، ذکر الہی سے غافل ہو جائے اور برے اعمال کی طرف جو ہے مائل ہو جائے اور نیک اعمال کو ترک کر دے، تو یہ مال اور اولاد بری شے بن جاتی ہیں. لیکن یہی مال اور اولاد آخرت کے لیے زاد راہ بھی بن سکتی ہے، کیونکہ اگر مال کو راہ خدا میں خرچ کیا جائے یا مال سے کوئی ایسا کام کیا جائے جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے، تو یہی مال نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے. اسی طرح اگر اولاد کو دینی تعلیم و اچھی تربیت دی اور اسے نیکی کی راہ و کار خیر کی طرف لگایا تو اسے اس اولاد کی نیکیوں کا بھی ثواب ملے گا اور اولاد کی دعائیں بھی ملتی رہیں گی. اگر اولاد کو نیکی کی طرف لگایا اور دنیاوی تعلیم پر دینی تعلیم کو تربیت دی، یعنی اس کی جو پرورش کی، اس کی جو تربیت کی، وہ دینی تعلیم میں کی، اس کو دینی تعلیم دی، دینی تربیت دی اور اس کو نیکی کی راہ پر لگایا، تو یہی بندے کے لیے نجات کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے. اور اس کو کار خیر کی طرف لگایا، اور صرف اگر ہم نے اس کو صرف دنیا کی طرف اگر لگا دیا اور اس کو جو ہے اتنا دنیاوی تعلیم دلا دی کہ وہ ایک اچھے عہدے پر پہنچ گیا، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ اس کے لیے بھی صرف دنیا کے چند دنوں کے لیے نفع بخش ہوگا بس، اور تمہارے لیے تو بالکل نہیں، والدین کے لیے تو بالکل نہیں، اس کا نفع نہ ملے گا. کیونکہ مرنے کے بعد میں اس کو آپ کتنا بھی علم حاصل کرا دیں دنیاوی، چاہے وہ پی ایچ ڈی کر لے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، لیکن کیا اس علم سے کیا اس کو یا اس کے والدین کو کوئی آخرت میں کوئی اخروی ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. صرف دینی علم ہوگا، اور جس علم کے مطابق بندہ عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب اس کو بھی ملتا ہے، اور جو اس علم کو حاصل کرنے کے لیے جو اس میں ذرائع بنے، جیسے والدین ہیں یا دیگر اس کے ہیں لوگ جنہوں نے اس کی مدد کی اس دینی تعلیم اور دینی تربیت پر، تو وہ لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے اس کے ثواب میں. تو یہی اولاد جس کو اگر ہم نے دینی تعلیم دی، کار خیر کی طرف لگایا، نیکی کی طرف لگایا اور اس کو نیک اعمال کی طرف راغب کیا، اس کو رغبت دلائی نیک اعمال کی طرف، تو وہ نیک اعمال جو ہے اس کے لیے باعث خیر ہوں گے اور ہم اس کا ذریعہ بنے تھے، اس لیے وہ ہمارے لیے بھی باعث خیر ہوں گے. اور بعد مرنے کے اگر نیک اولاد ہے تو وہ ہمارے لیے مرنے کے بعد دعائیں بھی کرے گی، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی کرے گی، ہمارے لیے عبادات اور نفلی عبادات اور صدقات وغیرہ ہمارے لیے ایصال کرے گی، جس کا ہمیں قبر کے اندر بھی ثواب ملے گا. اور مرنے کے بعد اولاد جو عبادات و صدقات کو ایصال کرے گا مرنے کے بعد، تو اس کا بھی اجر و ثواب اور فائدہ اس کو ملتا رہے گا. مال و اولاد دنیا کی زینت ہیں، اور جو چیز دنیا کی زینت ہو وہ عنقریب زائل ہونے والی ہے. ہر وہ چیز
جو دنیا کی زینت ہے یا دنیا میں موجود ہے اس کو فنا ہے، ہر شے، حتیٰ کہ ایک دن پوری کائنات کو فنا ہے، حتیٰ کہ پہاڑ، سمندر، آسمان، زمین، سب کچھ جو کچھ اس میں موجود ہے، خواہ وہ زمین کے اوپر ہو خواہ وہ زمین کے نیچے، سب کو فنا ہے۔ یعنی مال و اولاد عنقریب زائل ہونے والے ہیں، یعنی ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، اور جو چیز فنا و زائل ہونے والی ہو اس پر فخر و تکبر کرنا اور اس کی طرف رغبت رکھنا بہت بڑی حماقت، بے وقوفی ہے، اور آخرت کے نقصان اور عذاب عظیم کا باعث ہے۔ دنیا کی تمام چیزوں میں تغیر و تبدل، یعنی یہ بدلتی رہتی ہے، ہر چیز دنیا کی، اس میں تغیر بھی ہوتا ہے، تبدل بھی ہوتا ہے، تبدیلی بھی آتی رہتی ہے۔ جیسے کہ انسان، اس کی عمر جب وہ پیدا ہوا تھا تو اس کی شکل و صورت کیا تھی، اس کا قد اور کاٹھی کیا تھی، پھر جیسے جیسے وہ بڑھتا گیا اس کی قد کاٹھی میں بھی تبدیلیاں ہوتی رہیں، اس کے چہرے میں بھی تبدیلیاں ہوتی رہیں، اس کے جسمی اعضاء میں بھی تبدیلیاں ہوتی رہیں، پھر جب وہ جوانی کو پہنچا تو اور مختلف صورت میں تھا، پھر جب وہ بڑھاپے کو پہنچا تو اور مختلف صورت میں ہو گیا۔ تو اس طرح سے ہر چیز میں، خواہ وہ زمینی ہو یا پھر جو ہے زمین کے اندر والی ہو، اس میں تبدل و تغیر ہوتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، ایسی کوئی چیز جس میں تغیر و تبدل نہ ہو۔ بس ہمارے دیکھنے کا ایک نظریہ الگ ہوتا ہے، بس اس چیز کو اگر ہم اس نظر سے دیکھیں گے تو ہمیں بات پوری طرح سے واضح ہو جائے گی، ہاں ہر چیز میں تغیر و تبدل ہوتا ہے۔ جیسے کہ کسان کھیت میں جب غلہ اس کا اگتا ہے تو جب ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پھر اس کا رنگ جو ہوتا ہے وہ ہرا ہو جاتا ہے، پھر وہ پیلا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے دنیا کی ہر چیز میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے، انسان کی طرح، اور ہر چیز اپنے اپنے وقت پر فنا اور ختم ہوتی جاتی ہے، اور ہمیشہ باقی رہنے والی چیزوں میں بس نیک اعمال ہیں۔ یہ باقی رہنے والی چیز ہے، اس کو فنا نہیں۔ اس کا تو آپ اچھے کام کریں گے تو آپ کو قیامت کے دن اس کا پورا اجر دیا جائے گا، اور اگر آپ برے کام کریں گے تو آپ کا حساب لیا جائے، خواہ چاہے وہ گناہ کبیرہ ہوں یا گناہ صغیرہ ہوں۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت غفور و رحیم ہے، وہ چاہے تو تمہیں سزا دے یا معاف کر دے، لیکن حساب ہونا ہے۔ تو باقی رہنے والی چیزوں میں بس نیک اعمال ہیں جو تمہارے رب کی بارگاہ میں تمہارے لیے بہت خیر اور بھلائی اور اجر عظیم کا سبب ہوں گے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں، اے غافلو، غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ، اے غافلو، غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ، اے گناہوں کے عادیو، گناہوں سے رک جاؤ، دنیا و متاع دنیا کی محبت و رغبت نے تمہیں اندھا کر دیا ہے۔ جو مال و شہرت والے دنیا سے کوچ کر گئے وہ کیا اپنے ساتھ کچھ لے گئے جو تم لے جاؤ گے؟ بہت پیاری بات فرمائی صوفیہ کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم نے، کہ جو تم سے پہلے شہرت والے، اونچے عہدے اور منصب والے لوگ، کثیر مال والے اور کثیر زمین و جائیداد والے لوگ جو تم سے پہلے کوچ کر گئے، اور ان کی کتنی شہرت تھی، کتنا چرچا تھا، اور لوگوں میں وہ کتنے معزز تھے، تو وہ کیا اپنے ساتھ لے گئے جو تم لے جاؤ گے؟ پھر تم عبرت و نصیحت کیوں نہیں لیتے؟ کتنے ہی لوگوں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں خاک کے سپرد کیا ہے۔ پھر تم نصیحت کیوں نہیں لیتے؟ تمہاری نفسانی دنیاوی خواہشات تمہیں انتہائی مصیبت اور سخت عذاب اور نار دوزخ کی طرف لے جا رہی ہے۔ یہی تمہاری دنیاوی خواہشات جو ہیں تمہیں دوزخ کی طرف لے جا رہی ہیں، اور سخت عذاب کی طرف تمہیں لے جا رہی ہیں، سخت مصیبت کی طرف تمہیں لے جا رہی ہیں، اور تمہاری جنت کو تم سے ہمیشہ کے لیے دور کر رہی ہیں۔ یہی خواہشات نفس تمہاری جنت کو تم سے دور کر رہی ہیں اور دوزخ کی
قریب تمہیں لے جا رہی ہے، اور تم خود ہی اپنی ہلاکت کا سبب بن رہے ہو۔ اور اس سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کون ہے جو بہترین آخرت کو دنیا کے بدلے اور جنت کو دوزخ کے بدلے میں بیچ دے؟ تو اس سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کون ہے جو بہترین آخرت کو دنیا کے بدلے میں بیچ دے اور جنت کو دوزخ کے بدلے میں بیچ دے؟ تو تم اس بات پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ جب تم سے دنیا کی تھوڑی سی مصیبت و تکلیف اٹھائی نہیں جاتی تو ذرا سوچو تم آخرت میں ملنے والی انتہائی سخت تکلیف و مصیبت کو کیسے اٹھاؤ گے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ موت تمہارے انتظار میں کھڑی ہے؟ اے غافلو، صوفیہ کرام فرماتے ہیں، اے غافلو، کیا تم نہیں دیکھتے کہ موت تمہارے انتظار میں کھڑی ہے اور تم اپنی دنیا بنانے اور مال جمع کرنے میں مصروف ہو؟ موت کی نگاہیں تمہیں تاک رہی ہیں، بس وہ اپنے رب کی اجازت کی منتظر ہے۔ موت جو ہے وہ اپنے رب کی اجازت کی منتظر ہے۔ موت کی نگاہیں تمہیں تاک رہی ہیں، تمہیں دیکھ رہی ہیں، اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا اسے حکم و اجازت، یعنی موت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور جیسی ہی اس کی اجازت ملتی ہے اس کی روح قبض کرنے کے لیے بندے کی، ویسے ہی وہ تمہاری روح قبض کر لے گی اور تم مردہ بے جان جسم کے رہ جاؤ گے۔ کیا تم بقا کی امید لیے بیٹھے ہو جو صرف تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھے ہیں؟ عنقریب تم خاک کے سپرد کیا جاؤ گے اور پھر دنیا سے تمہارا وجود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ عقل والوں کے لیے، جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے، عقل والوں کے لیے موت بہت اچھی عبرت و نصیحت ہے، اور لوگوں کے لیے تین چیزیں بہت ناپسند ہیں۔ تین چیزیں ایسی ہیں جنہیں لوگ ناپسند کرتے ہیں، مگر ان سے محبت کرنا بہت بڑی کامیابی ہے۔ جن تین چیزوں سے لوگ جن کو ناپسند کرتے ہیں ان سے محبت کرنا بہت بڑی کامیابی ہے۔ وہ کون سی تین چیزیں ہیں؟ فقر، مرض اور موت۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ حالانکہ تینوں چیزوں کو انسان ناپسند کرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اسے فکر کوئی لاحق ہو یا اسے کوئی مرض ہو، اور اپنی موت کو بھی انسان ناپسند کرتا ہے، اسے پسند نہیں کرتا۔ تو تین چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان ناپسند کرتا ہے، مگر یہی چیزیں، ان سے محبت کرنا بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو تم تواضع پیدا کرنے کے لیے فکر کو پسند کرو۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ تم تواضع پیدا کرنے کے لیے فکر کو پسند کرو اور گناہوں کا کفارہ بننے کے لیے مرض کو پسند کرو۔ یعنی کہ مرض کو اس لیے پسند کرو تاکہ وہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، کیونکہ ہر تکلیف و مصیبت، بیماری کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہوں میں تخفیف کرتا ہے، اس کی کمی کرتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ حتیٰ کہ جب کسی انسان کو ایک کانٹا بھی لگتا ہے تو اس کانٹا لگنے کے سبب سے بھی اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ تو گناہوں کا کفارہ بننے کے لیے مرض کو پسند کرو۔ جو مرض آئے، کوئی بیماری آئے تو اس کو پسند کرو، اس کو ناپسند نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ تیرا بڑا فضل ہے، تیرا بڑا کرم ہے، تیری رحمت ہے، اے میرے مالک، اے میرے پاک پروردگار، کہ تو نے مجھے بیماری دی، اس بیماری کے سبب سے تو میرے گناہ مٹا رہا ہے۔ تو گناہوں کا کفارہ بننے کے لیے مرض کو پسند کرو اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے موت کو پسند کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوگی، اس لیے موت کو پسند کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے موت کو پسند کرو، یعنی تینوں چیزوں کو پسند جس نے کر لیا اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی، اور یہ اس کے لیے سعادت کا مقام ہوگا، بہت خیر کا مقام ہوگا، اور یہ بہت ہی اعلیٰ مقام ہے کہ جس شخص کو یہ تینوں چیزیں پسند ہو اور ان تینوں چیزوں پر وہ صبر و شکر پر قائم رہے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آخرت میں سب سے زیادہ غنی وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ محتاج ہے،
اور یہ حقیقت ہے، یہ قرآن اور سنت دونوں کی روشنی میں، حالانکہ میں اس کی وضاحت آگے بھی کروں گا کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ غنی ہوگا وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہے، اور جو دنیا میں فقیر ہوگا وہ آخرت میں عیش اور عشرت میں ہوگا۔ اس کو میں قرآن حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آگے جو ہمارے خطابات ہوں گے ان میں بیان کروں گا۔ یہ حقیقت ہے، مولا علی علیہ السلام جو فرما رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آخرت میں سب سے زیادہ غنی وہ ہوگا، یعنی مالدار، عیش و عشرت میں، آرام میں، راحت میں، امن میں، چین میں، سکون میں، وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ محتاج ہے، اور آخرت میں سب سے زیادہ حصہ اسے ملے گا جو دنیا میں کم نصیب ہے، یعنی دنیا میں جو مال کی وجہ سے وہ ہمیشہ اس پر تنگی رہی، اس کو مال نہ ملا اور دیگر اسباب اس کو مہیا نہ ہوئے، تو مولا علی علیہ السلام فرماتے یہ بھی حقیقت، یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں واضح ہے۔ تو آخرت میں سب سے زیادہ حصہ اسے ملے گا جو دنیا میں کم نصیب ہے، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ دنیا میں دوسرے لوگ ان کی نعمتوں و خوشحالی و ان کی عیش و عشرت کو دیکھ کر ان پر رشک کرتے ہیں، مگر وہ آخرت میں ہلاک و برباد ہونے والی جماعت میں شامل ہوں گے۔ جن پر رشک کیا جاتا ہے نا، آج بہت مال والا ہے بھائی، اور بہت مالدار ہے وہ، یہ اکثر سننے کو ملتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، یہ قرآن و سنت سے یہ واضح ہے۔ انشاءاللہ میں اس پر آگے روشنی ڈالوں گا قرآن حدیث کی روشنی میں کہ حق کیا ہے۔ تو تحقیق کہ جو دنیا میں مال و دولت جن پر ہوتا ہے ان پر رشک کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ آخرت میں ہلاک اور برباد ہونے والی جماعت میں ہوں گے، اور آخرت سعادت مند لوگوں کا حصہ ہے اور دنیا بدبختوں کی آرزو ہے۔ بس اس میں صرف ایک چیز کا ہمیں فرق کرنا ہے کہ ہر مالدار نہیں، جو نیک اور صالح ہے، اللہ نے اسے مال دیا ہے، اور اگر اس نے کار خیر میں خرچ کیا ہے، مال کے حقوق ادا کیے ہیں، تو وہ ان میں شامل نہ ہوں گے۔ بقیہ جتنے بھی، حالانکہ اکثریت ہے اس پر، بہت قلیل تعداد ہوگی جو ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ نے ایسی توفیق عطا فرمائی کہ وہ اپنے مال کے سارے حقوق ادا کرتے ہیں، لیکن مال کے باوجود بھی آخرت سے وہ غافل نہیں۔ ایسا نہیں کہ ان پر مال آیا تو وہ آخرت سے غافل ہو گئے، نہیں، وہ نیک صالح مومن ہوں گے، وہ جو اپنے مال کے حقوق بھی ادا کرتے ہوں گے اور آخرت سے غافل بھی نہ ہوں گے، اور کثرت سے نیک اعمال بھی کرتے ہوں گے، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے، نہ کے برابر۔ اکثریت ادھر نہیں ہے، اکثریت کے ادھر ہے کہ ہلاک اور برباد ہونے والی جماعت آخرت میں۔ اور اسی کے ساتھ ہی میں اپنی اس گفتگو کو آج ختم کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ العظیم اگلی نشست میں ہم مال و اولاد اللہ کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں، اس عنوان کے تحت ہم اپنی گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔